موتاکم بالخیر، اپنے مرحوموں کو خیر کے ساتھ یاد کریں۔ ایک سورہ فاتحہ اپنی اموات کے لیے پڑھ دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوا، خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، ووتد بالصخور میدان عرضہ، والصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم وناصبی شیعتہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم نے اپنے صحابہ کے سامنے مسجد نبوی میں قرآن کی عظمت اور قرآن کی فضیلت کے سلسلے میں ایک خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے کے 2-3 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے جو دور فتنوں سے گھر جائے گا، اور تم پر اتنے فتنے حاوی اور مسلط ہو جائیں گے کقطع اللیل المظلم، جیسے تاریکی اور اندھیری، نہایت گھٹا گھور اندھیرے میں کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی، دکھائی نہیں دیتی، سمجھ میں نہیں آتی، ویسے ہی ان حالات میں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کریں۔ اس طرح سے فتنوں کی تاریکیاں چھا جائیں گی، مسلط ہو جائیں گی۔ تو فاعد الجہاز لبعد المجاز، لہذا سامان سفر اختیار کر لو، انتخاب کر لو، آمادہ کر لو، چونکہ ایک طویل گزرگاہ ہے جہاں سے تمہیں گزرنا ہے۔ تو مقداد کھڑے ہوئے، کچھ سوالات کیے۔ انہیں سوال میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس زمانے میں ہم لوگ کیا کریں۔ فرمایا فعلیکم بالقرآن، تم پر فرض ہے قرآن پہ عمل کرنا، قرآن پہ عمل کرنا فرض ہے، چونکہ
اس دور میں لوگ قرآن پہ عمل نہیں کریں گے۔ کیا مطلب قرآن پہ عمل نہیں کریں گے؟ تم کہو گے قرآن ہمارے یہاں ہے، ہمارے یہاں نازل ہوا ہے اور اسلام میں قرآن ہے۔ تمہارے اغیار قرآن کی تعلیمات پہ عمل کر کے، ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے آگے نکل جائیں گے اور تم قرآن ہی قرآن کہتے رہ جاؤ گے۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ تمہارے غیر آئیں اور قرآن کے اوپر ریسرچ کر کے آگے نکل جائیں اور تم قرآن قرآن کہتے رہ جاؤ۔ لہذا قرآن ہر معاملے میں قرآن کو آگے رکھنا۔ فعلیکم بالقرآن۔ اور مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آخر وقت میں جب ابن ملجم نے سر پہ ضربت مار دی اور مولا بستر شہادت پہ تھے، تو اس وقت مولا نے قرآن کے بارے میں ایک جملہ فرمایا، عجب جملہ ہے، اللہ اللہ فی القرآن۔ یہ آخری وصیت، اللہ اللہ فی القرآن، لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے سلسلے میں تمہارے اغیار قرآن کی بعض تعلیمات پہ عمل کر کے آگے نکل جائیں اور تم قرآن قرآن کہتے رہ جاؤ۔ ہاں، مولا کائنات یہاں پیغمبر فرما رہے، دیکھو ہر معاملے میں قرآن کو آگے رکھو۔ فعلیکم بالقرآن فإنہ شافع مشفع۔ قرآن شفاعت کرے گا، قرآن کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ اگر قرآن نے کہا کہ فلاں صاحب ہماری تلاوت کرتے تھے اور ہماری آیات میں غور کرتے تھے، فکر کرتے تھے، جہاں سمجھ میں نہیں آتا تھا علماء سے معلوم کرتے تھے، تو جب قرآن اس طرح سے بیان کرے گا تو اللہ قرآن کی بات مانے گا۔ فإنہ شافع مشفع، قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور مقبول الشفاعت بھی ہے، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اگر کسی کے حق میں سفارش کر دیا کہ یہ انسان نیک ہے، اس نے ہمیں اپنے سے جدا نہیں کیا اور ہمیشہ میری باتوں پہ عمل کرتا رہا ہے، تو وہ انسان مقبول شفاعت ہو، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ قرآن شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے۔ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، ماہل بھی ہے، ماہل یعنی جاسوس، ماہل ایک جاسوس ہے، مصدق ایسا جاسوس ہے جس کی تصدیق کی جائے گی۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ فلاں جو ہے اپنے گھر کی زینت مجھے بنائے ہوئے تھے، خاک و غبار میرے اوپر پڑا ہوا تھا اور کبھی کبھی سال میں ایک آدھ بار خاص موقع پہ مجھے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن جو فائدہ مجھ سے اٹھانا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھایا، تو جب وہ اس طرح سے شکوہ کرے گا تو عزیزو اس کے شکوے کو بھی اللہ مانے گا۔ ماحل مصدق من جعلہ امامہ، جو قرآن کو ہر معاملے میں آگے رکھے گا۔ قادہ الی الجنہ، یہ قرآن اسے جنت کی طرف کھینچ کے لے جائے گا۔ ہاں، ہر معاملے میں قرآن کو آگے رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، تو رحمان اس کا بھی ترجمہ کرتے ہیں مہربان، رحیم اس کا بھی ترجمہ کرتے ہیں مہربان۔ کوئی فرق ہے رحمان و رحیم میں یا نہیں؟
اس میں ترجمہ دیکھا، ترجمے سے سمجھ میں نہیں آیا، علماء سے معلوم کیا، یعنی قرآن سے لگاؤ رکھ رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اس طرح سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن ہمارے یہاں قرآن کی بڑی تاکید کی گئی ہے تلاوت کی، اور خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ الفاظ پڑھیں تو ترجمے کو بھی دیکھیں، اس کے معانی کو بھی دیکھیں، چونکہ ہمارے یہاں چھوٹی سی چھوٹی آیت، ایک دم چھوٹی آیت، اس کا جو آپ ترجمہ دیکھتے ہیں، اگر آپ اس کی تفسیر میں چلے گئے اور یہ سوچے کہ تفسیر اس کی یہ ہو سکتی، دماغ سے نکالنے لگے، تو چھوٹی سی چھوٹی آیت کی تفسیر کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ گاڑی پھنسے گی، یقیناً تشویش میں ذہن پڑے گا، تو آپ کے لیے حکم ہے کہ علماء سے پوچھیں، علماء مطلب بتائیں گے۔ اگر آپ علماء سے نہیں پوچھیں گے اور صرف ترجمہ ہی پڑھ کے آپ نے سمجھ لیا کہ مسئلہ حل ہو گیا، تب بھی اتنا فائدہ نہیں، یا ترجمے میں ہی کوئی غلط مطلب نکال لیا۔ ہاں دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ اور بھی مسلمان کرتے ہیں، اور شیعوں کے ہاں بھی ترجمہ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پروردگارا، پالنے والے، ہم کو سیدھے راستے پر قائم رکھ، ثابت قدم رکھ، ثابت قدم رکھ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ مگر دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں ترجمہ؟ یعنی ہمیں راستہ دکھا، ہمیں راستہ دکھا، مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک راستہ نہیں دیکھا، اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ دکھا، لیکن آپ کہتے ہیں ہمیں ثابت قدم رکھ، یعنی آپ کا بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ خدا و رسول اور ائمہ طاہرین کی ہدایت سے ہدایت پر آ گئے ہیں، معبود اس ہدایت پہ برقرار رکھ۔ یہ مطلب آپ نے کہاں سے لیا؟ معصوم سے لیا۔ اگر آپ نے یوں ہی ترجمہ پڑھ لیا یا کسی کا ترجمہ دیکھا کہ سیدھا راستہ دکھا یا ہمیں راستہ دکھا، تو یہ بات واضح نہیں ہوگی اور اس سے آپ حقیقت تک نہیں پہنچیں گے، انسان بھٹک سکتا ہے۔ مولائے کائنات نے اس آیت کا مطلب بتایا، کہا دیکھو تفسیر اپنی طرف سے نہ کرنا، آدم لنا توفیقک الذی، معبود جس توفیق کو تو نے گزشتہ میں ہمارے لیے رکھا تھا اور ہم اس کے ذریعے تیری اطاعت گزشتہ میں کر رہے تھے، پالنے والے اسی توفیق کو آئندہ بھی جاری رکھ فی مستقبل اعمارنا، تاکہ ہم آئندہ بھی اسی توفیق کے ذریعے سے اس راہ پر قائم رہیں۔ اسی کا ترجمہ کیا جاتا ہے ثابت قدم رکھنا۔ ہمارے یہاں قرآن کی تلاوت کی بہت تاکید ہے، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ، غور و فکر، اس کی بھی دعوت دی گئی ہے۔ اگر غور و فکر نہیں کریں گے، صرف قرآن پڑھتے چلے گئے، صرف قرآن پڑھتے چلے گئے، تو اس میں کبھی گمراہی کی طرف بھی انسان چلا جاتا ہے۔ ہاں قرآن پڑھا، نیچے ترجمہ دیکھا اور غور و فکر نہیں کیا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے ایک جگہ آیا عصا آدم ربہ فغوا، آدم نے اپنے رب کا گناہ کیا اور گمراہ ہو گئے۔ تو کہا آدم گمراہ ہو گئے تو ہم کیا ہیں؟ تو اب معصوم کا دامن پکڑنے کی ضرورت ہے، اور معصوم کا دامن پکڑانے والے علماء ہیں۔ آپ کو علماء کے پاس جانا ہوگا۔ آپ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ نے دیکھا کہ حمد بہی وہم بہا، زلیخا نے یوسف کا قصد کر لیا، یوسف نے زلیخا کا قصد کر لیا۔
تو زلیخا نے اگر یوسف کا قصد کیا تو سمجھ میں تو آتا ہے، زلیخا کا قصد یوسف بھی کرنے لگے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ لہٰذا اب اسی پہ اکتفا نہ کرے، ذرا آگے بڑھے، کچھ اور آیت دیکھے، شاید اس کے بعد مطلب حل ہوتا ہو۔ تو یہ سب علماء ہی تو بتائیں گے، لولا ان رأى برہان ربہ، یہ پڑھنا ہوگا آپ کو۔ اگر اہل بیت کا دامن چھوڑ دیں گے تو جناب یونس تو کہتے ہیں، انہی کے بارے میں ہے کہ وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہا جناب ہم تو ترجمہ کر لیں گے، اور ترجمہ ہم کو آتا ہے، اور ہم تھوڑی بہت عربی بھی جانتے ہیں، اور کہیں اگر کہیں بھی ذرا سے کچھ مشکل بھی ہوئی تو ترجمہ دیکھ لیں گے۔ ترجمہ دیکھ لیا، وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا، جناب یونس غصہ ہو کے، غضب ہو کے، غضبناک ہو کے چلے گئے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، بس انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر ہرگز قادر نہیں ہوں گے۔ یونس نبی ہیں، اللہ کے بارے میں گمان کر رہے ہیں کہ اللہ قادر نہیں ہوگا، وہ بھی ہرگز نہیں ہوگا۔ حل کر لیجئے اس کو، ترجمے سے حل کیجئے، نہیں حل ہوگا، معصوم کا دامن پکڑنا ہوگا۔ ایک نبی اگر گمان کرے کہ اللہ قادر نہیں تو ہم اور آپ کیا ہیں پھر؟ اب یہاں معصوم کا سہارا لینے کی ضرورت ہے۔ معصوم بتائیں گے ظنہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر جگہ ظنہ ہے، گمان ہے، یہاں گمان نہیں ہے۔ ہر جگہ یہ قدر یقدرو، قدرت کے معنی، یہاں قدرت کے معنی نہیں ہے، یہ تو معصوم بتائیں گے۔ قرآن آپ پڑھیں، قرآن پڑھتے پڑھتے ایک جگہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یا لوگوں کے سروں پر ہے، اس طرح سے ید اللہ کرے، قرآن میں لکھا ہے اللہ کے ہاتھ، تو اس سے انسان گمراہ ہو جائے گا۔ علماء کے پاس آنا، علماء بتائیں گے، معصومین کی تفسیر پتہ چلے اور ان کی تفسیر کے ذریعے حل کیا جائے۔ ہاں، کہ جاء ربک والملک صفا صفا، رب آیا اور فرشتے صف میں کھڑے ہوئے تھے، سب بستہ تھے۔ کہا اچھا، اس کا مطلب اللہ آتا جاتا ہے، آتا جاتا ہے۔ کسی نے کہا جناب زیارت کو بھی آتا ہے، اور ائمہ اربعہ جو ہیں، 4 امام، ان کی زیارت کو آتا ہے۔ ہاں، احمد ابن حنبل کی زیارت کو آتا ہے۔ ہاں، اس طرح سے ہے۔ پھر کہا جب وہ عرش پہ بیٹھتا ہے تو عرش چرچرانے لگتا ہے۔ ہاں، فاستوى علی العرش، یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ قرآن پڑھیں اور اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں، لیکن غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، اور جہاں مشکل آئے، مشکل آنی ہے، وہاں آپ علماء سے رجوع کریں گے، علماء آپ کو معصومین کی تفسیر بیان کریں گے۔ کیا بات ہو گئی؟ گھر میں قرآن رکھ لیا، کبھی کبھی پڑھ لیا، اور کہتے ہیں ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، قرآن ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ چھوٹی سی کتاب، KG کی کتاب بھی جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ بغیر استاد کے نہیں سمجھ میں آتی۔ قرآن آپ بغیر استاد کے سمجھ لیں گے، بغیر معصوم کے سمجھ لیں گے؟ یہ ممکن نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ من جعلہ امامہ، جو قرآن کو آگے آگے رکھے گا، تو جب رہبر آگے ہوتا ہے، قادہ الی الجنہ، تو وہ پوری قیادت کرتا ہے، قرآن بھی قیادت کرے گا، جنت تک لے کے جائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ، اور جو قرآن کو پس پش ڈال دے گا، یعنی قرآن کی بات پہ عمل نہیں، قرآن کی آیات میں غور و فکر نہیں کر رہا ہے، اور اگر کبھی کوئی آیت دیکھتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے،
تو اس میں اگر کوئی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے تو کسی سے پوچھتا بھی نہیں ہے، اور جو مطلب لکھا ہوا ہے اگرچہ سمجھ میں نہیں آ رہا اور وہ غلط بھی ہے تب بھی کہتا ہے کہ یہی ہوگا۔ نہیں، پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں پوچھ رہے ہیں اور انسان شک و شبہ میں مبتلا ہو رہا ہے تو یہ یاد رکھیں، یہ بھی قرآن کو پس پش ڈالنے کے معنی میں ہے۔ معلوم کرنا چاہیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں رب تعلل للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو جیسے ہی وہ تلاوت کر کر کے آگے بڑھتے جاتے ہیں قرآن کی آیتیں اس پر لعنت کرتی جاتی ہیں۔ من جعلہ خلفہ ساقہ الی النار۔ تو عزیزو، قرآن پڑھا کریں، تلاوت کریں، موقع کم مل پاتا ہے کم پڑھیں، کم سے کم 10 آیتیں پڑھیں۔ 10 آیت تک کی روایت ہے، 10 آیتیں پڑھیں۔ 10 آیت میں کتنا ٹائم لگے گا؟ بہت کم، بلکہ اگر 10 آیت پڑھ کے اس میں غور و فکر بھی کریں تب بھی آپ کا کل ملا کے تھوڑا ہی وقت لگے گا، اور اس میں سمجھ میں نہ آئے تو نوٹ کریں، لوگوں سے پوچھیں، یعنی علماء سے پوچھیں۔ اگر اپنے بچوں کی شروع سے ہی اس طرح کی عادت ڈال دی جائے تو پھر بچے قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، اس میں غور و فکر بھی کریں گے، علماء سے جڑے بھی رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ سورہ یوسف کی آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ جو سورہ یوسف پڑھے گا لا یصیبہ الفزع یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ انسان گھبرائے گا نہیں، اس میں گھبراہٹ نہیں آئے گی، نہایت سکون سے حساب و کتاب کی منزل کو طے کرے گا۔ اس سورہ میں ارشاد ہوتا ہے اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور جو میری پیروی کرتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور دونوں بصیرت پہ رہ کر اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کی مسلسل تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی تفسیر البتہ بیان تو ہو چکی ہے، اس میں وہی بات بیان کرنا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، لیکن آج عالم اہل سنت سے نقل کر کے بیان کرنا ہے۔ چونکہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ ہمیشہ تو اپنے یہاں کی تفسیر بتاتے ہیں، اپنے یہاں کا بیان کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو یہ سب نہیں ہے، ان کے یہاں بھی ہے۔ ان کے یہاں کچھ کتابیں ہیں جن میں آپ کو اس طرح کی تفاسیر مل جائیں گی، انہی میں سے ایک در منصور ہے، اور در منصور میں اس طرح کی آیات کی تفاسیر ہیں۔ اگر در منصور میں نہ ملے تو شواہد التنزیل حسکانی کی ہے، وہ سیوطی کی تھی، یہ حسکانی کی ہے۔ حسکانی مؤلف کا نام ہے، رائٹر کا نام ہے۔ اور ایک شیعہ عالم نے بھی کتاب لکھی ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، ائمہ کی معرفت کے سلسلے میں وہ مطالب جن پر پردے ڈال دیے گئے ہیں میں انہیں کھول رہا ہوں، اور انہوں نے روایات درج کی ہیں، تو جتنی روایتیں درج کی ہیں سب علماء اہل سنت سے لے کے درج کی ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے سلسلے میں بھی انہوں نے کشف الغمہ میں، اربلی نے کشف الغمہ میں نقل کیا ہے، اور حنبلی سے نقل کیا ہے ایک آیت کو، اسی سے ملتی جلتی آیت ہے،
اور اس آیت کے بارے میں ابن مردوہ سے نقل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آیہ کریمہ خاص طور پر علی ابن ابی طالب کے لیے نازل کی گئی ہے. یعنی خاص طور پر علی ابن ابی طالب کی شان میں ہے. اور اس کے بعد نقل کیا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ آل محمد بھی مراد ہیں. اسی تفسیر میں ہے جو اہل سنت ہی سے نقل کرتے ہیں. شیعوں کی تفسیر میں ایک تفسیر اس طرح کی بھی ہے جس میں امام معصوم نے فرمایا کہ اگر اس آیت سے علی ابن ابی طالب مراد نہ ہو تو مجھے شفاعت پیغمبر نصیب نہ ہو. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ امام اس سلسلے میں کچھ شک میں مبتلا ہے، یعنی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ تم جب ہم تمہیں کچھ بتا دیں تو کہیں سے ڈاؤٹ نہ کرنا ہماری بات میں. یہ پختگی کے لیے بتانا چاہ رہے ہیں. تو عزیزو، جب معصوم کی کوئی بات آ جائے تو اسے دل و دماغ میں بیٹھا لے. تو یہ میرا راستہ ہے، اس راستے پہ میں اللہ کی دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، اور جو میری پیروی کرتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے. اب پیغمبر کی سب سے بہتر پیروی کرنے والا کون ہے؟ سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی نہیں ہے بہترین پیروی کی. کیونکہ اکثریت ایسی تھی کہ جنہوں نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ کفر میں گزارا تھا. ہاں، کفر میں گزارا تھا، اور پھر وہ مسلمان ہوئے تھے، اور پھر مسلمان ہونے کے بعد بھی بات میں کہتے تھے کہ محمد راضی نہیں اس بات پہ کہ ہم مسلمان ہو گئے. جب دیکھو کچھ نہ کچھ زحمت دیتے ہیں، یہ نماز پڑھو، یہ روزہ رکھو، یہ کام کرو، اس طرح سے کرو. اور کبھی اگر جنگ ہو گئی تو کہہ رہے ہیں آگے آؤ، اور کبھی اگر خندق کھودنے کی بات ہو گئی تو خندق کھودنا پڑ رہا ہے، ہم کو لگنا پڑ رہا ہے. تو اس طرح سے کیوں؟ اسلام لے آئے، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ عزیزو، جابر ابن عبداللہ انصاری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہیں، جنگ خندق میں ہیں. خندق کھودی جا رہی ہے، جابر بھی لگے ہوئے ہیں، بہت سے اصحاب بھی لگے ہوئے ہیں، اور مولائے کائنات بھی خندق کھود رہے ہیں. لیکن مولائے کائنات کے خندق کھودنے میں جو خلوص ہے وہ تو کوئی نہیں جانتا، پیغمبر جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. ایک مرتبہ جب پیغمبر کی نظر پڑی علی پہ تو فرماتے ہیں بے ابی من یحفر و جبرائیل یکنس التراب بین یدیہ. میرے باپ قربان ہو جائیں اس ذات کے اوپر جو خندق کھود رہا ہے اور جبرائیل اس کے سامنے جھاڑو دے رہے ہیں، جھاڑو دے دے کے خاک ہٹا رہے ہیں. ومیکائیل یعینہ، اور میکائیل مدد کر رہے ہیں.
پیغمبر نے اتنا فرمانے کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ یہ صورت، یہ کیفیت علی سے پہلے کبھی کسی دور میں نظر نہیں آئی کہ کوئی نبی ہو اور جبرائیل اس کے سامنے آ گئے ہوں، وہ کام کر رہا ہو، کچھ زحمت کر رہا ہو، اور ان کے سامنے جبرائیل آ گئے ہوں، جھاڑو دینے لگے ہوں، میکائیل پہنچ گئے ہوں۔ یہ کہہ کے پیغمبر آگے بڑھے تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر نے فرمایا تم بھی کھودو، تم بھی خندق کھودو۔ ہاں، ان کا نام میں نہیں لوں گا عزیزو، کچھ نام ایسے ہیں جن کے لینے سے فتنہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر ممبر تو اس مقام کا نہیں ہے، اور ممبر کا یہ مقام نہیں ہے کہ پھر ایسے لوگوں کا نام لیا جائے جن سے فتنہ ہو، تو نام ہی نہ لیا جائے۔ تو بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر نے فرمایا تم بھی کھودو۔ تو انہوں نے کہا کہ لن یرضا محمد ان اسلمنا حتی یامرنا بالکد۔ پیغمبر اس بات پہ راضی نہیں کہ ہم اسلام لائے، کتنا بڑا کام کیا، اسلام لے آئے ہم، اب یہ زحمت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کھودو اور خندق کھودو۔ اس وقت آیت نازل ہوئی، آیت یہ نازل ہوئی یمنون علیک ان اسلموا، وہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں یہ کہہ کے کہ اسلام لے آئے ہیں۔ اے میرے حبیب قل لا تمنوا علیہ، ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر احسان نہ جتاؤ، اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھ رہا ہے، تم پر اللہ کا احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان لانے کی ہدایت دی ہے۔ ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، یعنی آیت بتا رہی کہ وہ سچے نہیں تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسے ہی عمار یاسر بھی لگے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، اور گرد و غبار اڑ رہا ہے۔ ایک صاحب وہاں سے گزرے تو فوضع کمہ علی عنفہ، آستین اپنی ایسے لا کے ناک پہ رکھ لیا تاکہ غبار نہ پڑے، ہاں جو دھول ہے اڑ رہا ہے وہ دھول نہ پڑے۔ تو عمار کو یہ طریقہ پسند نہیں آیا، عمار یاسر کو۔ تو عمار یاسر نے فرمایا کہ لا یستوی من یعمر المساجد یذل فیہا راکعا وساجدا والذی یمر بالغبار حائدا۔ فرمایا کہ وہ انسان جو مسجدوں کو بناتا ہے، مسجدوں کو تعمیر کرتا ہے، عبادت گاہوں میں حصہ لیتا ہے، اور پھر جب دیکھو رکوع میں ہے، جب دیکھو سجدے میں ہے، ہر وقت عبادت مصروف ہے، وہ انسان کہاں، اور وہ جو غبار سے بھی بچ رہا ہے وہ کہاں؟ اور پھر خلیفہ بننے کی سوچ رہے ہیں کہ ہم خلیفہ بن جائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ رک کے انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم مجھے کچھ کہہ رہے ہو۔
لگ رہا مجھے کچھ کہہ رہے ہو. اور پھر ایک مرتبہ اس نے زبان بھی غلط استعمال کی اور آگے بڑھ گئے. پیغمبر کے پاس کہا یا رسول اللہ بھی نہیں بولتے تھے، اے محمد. ہاں یہ گستاخی ہے، اس طرح سے نہیں. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں آداب سکھائے ہیں، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، بولنے کے، مخاطب ہونے کے آداب. حتیٰ کہ دیکھیے انسان گنہگار ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، وہ کتنے باادب طریقے سے اللہ مخاطب ہوتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پہ زیادتی کر لی ہے، گناہ کیا ہے، بے تحاشا گناہ کیا ہے، گناہ میں ڈوبے ہوئے ہو، لیکن اے میرے بندو. کتنا اچھا خطاب، کس قدر مہربانی پروردگار کی، کس قدر اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، گناہگاروں پر وہ بھی ایسے کہ اسرفو، اسراف کیا ہے گناہوں میں، بے حد گناہ کیے. کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیا انداز ہے پروردگار عالم کا. اور پھر پیغمبر کو اس طرح سے، اے محمد یہ ہم اسلام لے آئے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑی لے آئے ہیں کہ جس کے سامنے سے گزر جاؤ وہ ہم کو کچھ نہ کچھ سنا دے، اور یہ کہ اسلام لانے کے بعد اتنی سب محنت کرنا پڑے. تو آپ نے فرمایا کہ عقلتک اسلام کا فاذهب، جاؤ تمہارے اسلام سے ہم نے تم کو سبکدوش کر دیا ہے، نکل جاؤ اسلام سے. عقلتک اسلام کا فاذهب، ایسا اسلام جس میں خدا کا کوئی احسان ماننے کے لیے تیار نہیں. خدا اگر ہدایت نہ دیتا، خدا اگر توفیق نہ دیتا، خدا کی اگر مہربانی شامل حال نہ ہوتی، اگر اس کی عنایت شامل حال نہ ہوتی تو ہم ایمان کیسے لا سکتے تھے، ہم کیسے دین پہ آ سکتے تھے. آج ہم یہاں جو بیٹھے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں جانتے ہیں کہ آج ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ماں باپ کی دعا ہے، انبیاء کی دعا ہے، معصومین کی دعا ہے، ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہم اتنا تو جانتے ہیں، کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مہربانی کی، اس نے ہم پر لطف کیا، ہم پر اس نے احسان کیا، اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم حسین مظلوم کے صحیح عزاداروں میں ہیں، اور ہم فرش عزا پہ آ کے حضرت کا جو غم مناتے ہیں یہ خدا کی دی ہوئی توفیق سے ہے. اگر آپ نے اس طرح کا احساس کیا اپنے دل میں تو یاد رکھیں طاعت علی ذل، علی کی اطاعت سے تواضع پیدا ہوتا ہے. اس نے اکڑ دکھائی، کون ہے؟ میں تو اسلام لے آیا ہوں، کون ہے یہ جو مجھ سے کہے کہ کام کرو، یہ کرو کرو. حضرت نے فرمایا کہ میں نے تجھ کو تیرے اس طرح کے اسلام سے سبکدوش کر دیا، نکل جاؤ. اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، یمنون علیک ان اسلموا قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تم اسلام لا کر مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو الحمدللہ پروردگار عالم کا ہم پر یہ احسان ہے کہ جسے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ مکمل میری اتباع کرتا ہے، ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، ہم اس کی اتباع کرتے ہیں. اور اس نے بھی منبر سلونی پہ آ کے کہا ایھا الناس اتبعونی، اے لوگوں میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. اہدکم سواء السبیل، میں تم کو
بالکل اس راستے پر جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے، معتدل راستہ جہاں نہ افراط ہے جہاں نہ تفریط ہے، بالکل ایسا راستہ ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہے۔ میں تمہیں وہاں تک لے جاؤں گا، اللہ تک پہنچاؤں گا۔ سنو، میں وہ ہوں کہ پیغمبر نے مجھے کائنات کے ذرے ذرے پر حجت بنایا ہے۔ حذیفہ سے بھی فرمایا، اے حذیفہ سنو، علی حجت ہے میرے بعد، الکفر بہ کفر باللہ والشک فیہ شک فی اللہ والانکار لہ انکار للہ۔ علی کا کفر کرنا اللہ کا کفر کرنا ہے، علی کے بارے میں شک کرنا اللہ کے بارے میں شک کرنا ہے، علی کے بارے میں انکار کرنا علی کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا ہے۔ اے لوگو سن لو، علی کون ہے؟ علی کہتے ہیں انا قلب اللہ الواعی وَأُذُنُهُ السَّامِعَةُ وَعَيْنُهُ النَّاظِرَةُ۔ یاد رکھو، جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے ہی میں دیکھتا ہوں، میں اللہ کا بالکل نمائندہ ہوں، جیسے اللہ دیکھتا ویسے ہی میں دیکھتا ہوں، میں اس کی عین ناظرہ ہوں، دیکھنے والی آنکھ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے خلیفہ نے بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکا، کوشش تو کی مگر مرحلہ ایسا ہے کہ انکار نہیں کر سکا۔ ہاں، ایک صاحب خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے اور اسی وقت کوئی غلط حرکت صادر ہوئی، کیونکہ خانہ کعبہ میں طواف کے موقع پر عورتوں پہ یہ واجب نہیں کہ چہرہ ڈھانکے۔ دیکھ لیا کسی عورت کی طرف بنظر شہوت، مولا کائنات نے ایک تماچا اسے مارا، اب وہ تماچا ہلکا ہی سے رہا ہوگا، مارا۔ اس نے کہا کہ یہ تو پتہ ہے کہ آپس میں بہت چلتی ہے، ابھی جا کے شکایت کروں گا اور علی کو بلا کے وہ تنبیہ کریں گے اور علی کو کہیں گے دو چار الفاظ سخت و سست سنا دیں گے، بس ٹھیک ہے۔ گئے خلیفہ کے پاس اور جا کے شکایت کر دی۔ ہاں، وہ انسان گیا شکایت کر دی تو انہوں نے بھی انکار نہیں کیا، ہاں کر ہی نہیں سکے۔ اس نے کہا رعت کا عین اللہ وضربت کا ید اللہ، اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا ہے اور اللہ کے ہاتھ نے تجھے مارا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، ایسی ذات کو ہم مانتے ہیں اور ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں۔ امام شناسی واجب ہے، امام کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، اور بہترین درس مجلس اعزائی میں ملتا ہے، درس معرفت، درس امام شناسی، یہاں سے بہتر کہیں درس نہیں ہے۔ اگر آپ کو معرفت ہوئی تو یقیناً آپ کے دل میں محبت بھی اسی معرفت کے اعتبار سے زیادہ بڑھے گی۔ آپ ذرا غور کیجئے، ہم نے ابھی آپ سے بتایا کہ پتہ نہیں ماں باپ کی دعا ہے، کس کی دعا ہے، کیا ہے، ہم فرش عزائے حسین پہ موجود ہیں، یعنی کہیں سے تھوڑی معرفت آئی تو ہمارے دل میں یہ محبت آئی، ہم آ گئے۔ سچ بتائیے، پورے سال لگنا پڑتا ہے نماز کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں حکم ہے کہ 7 سال کے ہو جائیں تو اگر نماز پڑھنے میں وہ ذرا سا کچھ اس طرح سے کریں، یعنی بات نہ مانے، تو کہا بچوں کی پٹائی کرو۔ ہاں،
اور ان کے ساتھ لگے رہو. دیکھو نماز بہت ہی واجب فریضہ ہے اور اس کے ساتھ بچے کے ساتھ لگنا ہوگا. صبح کی نماز کے لیے بھی, ظہر عصر کی نماز کے لیے بھی ذرا سی اگر کہیں سستی ہوئی تو پھر بچے دور ہو جائیں گے واجبات سے. ٹھیک, آپ یہ غور نہیں کر رہے کہ ادھر محرم کا مہینہ آنا شروع ہوا اور کہیں سے کسی نے کوئی تاکید نہیں کہ بیٹے دیکھو عزاداری میں ضرور شریک ہونا, اور دیکھو ضرور جانا, دیکھو انجمن میں ضرور جانا, ماتم دیکھو ضرور کر. کوئی کچھ نہیں کہتا اور سب بچے آتے ہیں, شریک ہوتے ہیں, مجلس کرتے ہیں, عزا میں آتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, اور اتنی زحمت نماز اور عبادات کے لیے کرنا پڑتی ہے, اس کے لیے نہیں کرنا پڑتی. تو جب تھوڑی سی کہیں سے معرفت آ گئی, یہ بھی ہم نہیں معلوم ہم کو کیسے آئی, تو اس کا یہ نتیجہ ہے اگر معرفت زیادہ ہو جائے تو پھر یاد رکھیں کہ سلمان بھی ہمارے اوپر فخر کریں گے, ابو ذر بھی فخر کریں گے, اور میثم تمار کو بھی فخر ہوگا کہ علی کے ماننے والے صرف اسی دور میں نہیں تھے بلکہ اس دور میں ہیں اور قیامت تک ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ سلمان و ابو ذر و مقداد میں جو بات تھی, جو بھی بات تھی, جو بھی خصوصیت تھی, لیکن اس کے باوجود بھی ان کا مولا ان کے سامنے تھا. پھر اگر وہ بہت اچھے تھے تو یقیناً بہت اچھے تھے, مگر ان کی مشکل حل ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں, فوراً گھر پہ آ گئے مولا یہ مشکل, مسجد پہنچ گئے مولا یہ مشکل. ہمارے لیے تو یہ بھی امکان نہیں ہے, ہزاروں سال کا فاصلہ ہے, لیکن ہم اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اگر کہیں بھی ہم نے کہہ دیا یا علی مدد تو میرا آقا فوراً وہاں حاضر ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حاضر وہاں 5 انگلی گھی میں تھی, مولا سامنے ہے, یہاں اتنا فاصلہ ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا اصحا اخوانی فی آخر الزمان ہم آمنوا بی ولم یرونی, میرے حقیقی بھائی تو آخری زمانے میں ہوں گے, وہ مجھ پر بغیر دیکھے ہوئے مجھ پہ ایمان لائیں گے. ہاں تو عزیزو وہ ایمان نہیں ہے کہ جس سے احسان جتانے لگے. عزیزو معرفت حاصل کریں ائمہ طاہرین کی تاکہ محبت زیادہ سے زیادہ ہو. معرفت واجب ہے, ایسا نہیں کہ ایسے ہی ہے, واجب ہے معرفت. امام شناسی معرفت امام فرض ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میں نے 10 فریضے قرار دیے ہیں, اگر کوئی ان 10 فریضوں پہ عمل کرے گا اسکنتہ فی ملکوتی وابحتہم لہم جنتی, میں اپنے ملک و ملکوت کو ان کے حوالے, ان کے اختیار میں دے دوں گا, ان کو ٹھہراؤں گا اس میں, اور جنت ان کے لیے مباح کر دوں گا. وہ 10 معرفتیں حاصل کرنا ضروری ہے, مگر میں 10 نہیں بیان کروں گا چونکہ وقت کے اعتبار سے بھی. اس میں پہلی چیز معرفتی, پہلا فریضہ یہ کہ مجھے پہچانے, دوسرے یہ کہ میرے رسول کو پہچانے اور ان کی تصدیق کرے, تیسرے معرفت و اولیائی, میرے اولیاء کی معرفت حاصل کرے, وہ اولیاء جو میری حجت ہیں, جن سے محبت خدا سے محبت ہے. بلکہ امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا جب اس انسان نے پوچھ لیا کہ اللہ کی معرفت کا مطلب کیا ہے, آپ نے فرمایا معرفت و اہل کل زمان امامہم, ہر اہل زمانہ اپنے امام وقت کو پہچانے, یہی اللہ کا پہچاننا ہے, کیونکہ وہ اللہ کی طرف لے جائے گا. بس عزیزو
اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ حسین رحمت للعالمین کے بیٹے، نہایت مہربان، اللہ اکبر، لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں پر مہربان ہونے کی وجہ سے کربلا تک آئے اور آخر وقت تک کوشش کرتے رہے، آخر وقت تک، آخر لمحے تک کوشش کی کہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں، لوگ ایمان کی طرف آ جائیں، لوگ خدا و رسول کی باتیں مانیں۔ آخر وقت تک یہی وجہ ہے کہ آخری لمحے میں بھی اپنے قاتل سے کہا کہ اگر ایک گھونٹ پانی کا تم مجھے پلا دو، ایک گھونٹ پانی کا مجھے پلا دو۔ یہ امتحان ہے، اس کو ہدایت کی دے رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے جنت کی طرف آ جائے، مہلت ہی تو دے رہے ہیں، عصر عاشور مہلت کا وقت، اس وقت فرما رہے ایک گھونٹ پانی کا پلا دو، جدی لکا کفیل، میرے نانا جنت کی ضمانت لے لیں گے۔ اور دیکھو میرے اس بات ہی پہ تم اگر پانی لا کے دے دو تو کیا کہنا، لیکن میرا ایک دکھ بھی سنو، فَكَبَدِ لِلظَّمَاءِ غَلِيلُ، میرا جگر پیاس سے بھونا جا رہا ہے۔ اللہ، کیا کسی نے رحم کیا؟ کسی نے حسین پہ رحم نہ کیا۔ ہاں عزیزو، عجب بات ہے، کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن پہ تیر و تلوار تو بعد میں مارے گئے، پتھر پہلے مارے گئے، تان و طنز پہلے کیا گیا۔ ہاں، انہی شہداء میں ایک شہید جس کا نام ہے عابس شاکری، ایک عظیم صحابی حسین، معلوم ہے کیا درجہ تھا، کتنے بہادر تھے، اتنے بہادر تھے کہ جب لشکر نے حملہ کیا اور ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے، ہزاروں کی تعداد، یعنی 30,000 تو کم سے کم کا ہے، 30,000 حملہ کر دیا عابس کے اوپر، تو عابس نے یہ کہا کہ اچھا تم ہم کو کمزور سمجھ رہے ہو، زرہ پہنے ہوئے تھے اتار کے پھینک دیا، جو زرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے، جنگی لباس ہوتا ہے، اس کو اتار کے پھینک دیا، اور اس کے بعد جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے جنگی، اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیا، اور ننگے پیر ہوئے اور حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ سب پسپاں ہو کے بھاگنے لگے۔ عزیزوں، ان لوگوں نے پتھروں سے بارش کر دی، پتھروں سے بارش کر دی، اور اتنا حملہ کیا، اتنا حملہ کیا، پھر آخر میں تیر سے بارش کی کہ یہ شہید ہو گئے، شہید کر دیے گئے۔ عزیزوں، کربلا میں چند ایسی ہستیاں ہیں جن پہ پتھر سے حملہ کیا گیا، انہی میں آخری فرد حسین مظلوم ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ فَأَتَاهُ حَجَرٌ، ایک پتھر آیا حسین کی پیشانی پہ لگا،
اور پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ حسین نے جلدی سے اس طرح سے کیا کہ خون زمین پر نہ گرنے پائے، لیکن دیکھا کہ خون زیادہ ہے، رک نہیں رہا ہے۔ ایک مرتبہ زرہ کو ہٹایا، جب زرہ کو ہٹایا تو اندر لباس تھا، لباس کو پکڑا، فارادہ ان یمسح الدم، ایک مرتبہ چاہا کہ اپنے کپڑے سے خون کو پوچھے، لیکن جب کپڑا اٹھا دیا تو سینہ نمودار ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایک ملعون نے سینے پہ ایک ایسا وار کیا، حرملہ ملعون نے، فَأَتَاهُ سَهْمٌ مُحَدَّدٌ لَهُ ثَلَاثُ شُعَبٍ، ایک تیر زہرآلود تیر سے شعبہ حسین کے سینے پہ آ کے لگا۔ ہاں عزادارو، حسین کے سینے پہ آ کے وہ لگا۔ جب وہ آ کے لگا، یاد رکھیں امام حسین کے کربلا میں جتنے بھی زخم آئے تھے سب آگے کی طرف سے تھے، سب، کیونکہ حسین نے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی کہ پیٹھ کی طرف کوئی زخم آیا ہو، لیکن یہ تیر، یہ نیزہ ایسا نیزہ تھا کہ یہ پار ہو کے دوسری جانب نکل آیا۔ عزیزو، اب اس کو نکالنا تھا، یہ نکل نہیں رہا تھا، پشت کی جانب سے ہاتھ بڑھایا، فرمائے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، یہ کہہ کے ایک مرتبہ آپ نے اس تیر کو پشت کی جانب سے باہر نکالا۔ عزیزو، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، رونے اور رلانے والوں میں سے قرار دے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ خون کا فوارہ جاری ہوا، لیکن اس پہ بھی لوگوں نے صبر نہیں بلکہ حملے پہ حملہ کرتے جا رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، ایک نوبت ایسی بھی آئی، ایک منزل ایسی بھی آئی کہ حسین زمین پر گر گئے، زمین پر گرے۔ شمر ملعون آگے بڑھا، ہاں دارو، یہ منزل ایسی منزل ہے کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں عزیزو، ذوالجناح سے گرنا اور پھر شمر ملعون کا آگے بڑھنا، بلند مرتبہ شاہی صدر زن افتاد، اگر غلط نہ کنم۔ عزیزو، حسین زمین پر آئے، شمر آگے بڑھا، فضا میں آواز گونجی، اے امام مار ڈالے گئے، امام شہید کر دیے گئے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ خدایا اس توسل اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود، ہمیں محمد و آل محمد کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم کو بہتر سے بہتر عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے حق میں عافیت قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔